نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تدل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ البقرہ آیت نمبر 282، یہ ایک ہی آیت ہے جس کو قرآن پاک میں آیت دین کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے طویل آیت ہے جو پورے ایک صفحے پر حاوی ہے۔ اسی آیت میں گواہی کا ذکر ہے اور خصوصاً عورتوں کی گواہی سے متعلق بات کی گئی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر اس کے مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب آپس میں قرض کا لین دین کرو ایک وقت مقرر تک تو اس کو لکھ لو، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، اور کاتب کو لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے، سکھایا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ لکھے، اور لکھوانا اس کو چاہیے جس پر حق ہو، اور اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو کہ اس کا رب ہے، اور اس میں سے لکھواتے ہوئے کسی بھی چیز کی کمی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اگر وہ شخص کے جس پر حق آ رہا ہے بے وقوف ہے، کم عقل ہے یا کمزور ہے، یا وہ لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس کے ولی یعنی گارڈین کو چاہیے کہ وہ لکھوائے، اور وہ بھی عدل کے ساتھ لکھوائے، اور اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کو اس پر گواہ بنا لو۔ پھر اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، ان میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرو۔ 2 عورتیں اس لیے کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، اور گواہوں کو انکار نہ کرنا چاہیے جب بھی وہ بلائے جائیں یعنی گواہی دینے کے لیے، اور تم سستی نہ کرنا کہ تم لکھو اس کو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی اماؤنٹ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، الی اجل، ایک وقت مقرر تک جس کا لین دین تم کر رہے ہو۔ یہ بات اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی ہے اور گواہی کے اعتبار سے زیادہ پائیدار ہے، قائم رہنے والی ہے، اور قریب تر ہے اس بات کے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ ہو تجارت جو حاضر ہو، یعنی روزمرہ کی، جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو،
بس تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو، اور گواہ بنا لو جب تم آپس میں لین دین کرو، اور نہ تو کاتب کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو کوئی ضرر پہنچایا جائے، اور اگر تم اس کو کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ تم کو سکھا دے گا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کی روح سے ہمیں قرض کے لین دین یعنی مالی معاملات میں امت مسلمہ کو ایک اہم تعلیم دی جا رہی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ مال کو انسان کے لیے خیر بھی بتایا گیا، اور ایک دوسری آیت میں اسے فتنہ بھی کہا گیا۔ یہاں جو آیت میں نے کوٹ کی، اس میں حب الخیر، خیر کا لفظ مال کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور ایک دوسری جگہ پر فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت اور رونق بھی بتایا گیا۔ پھر انما اموالکم و اولادکم فتنہ بھی بتایا گیا۔ تو گویا مال انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے اور زندگی کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں کہا گیا کہ تم اپنا مال ایسے لوگوں کے حوالے نہ کرو کہ جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، کیونکہ اس میں بھی اندیشہ یہ ہے کہ وہ اس کو ضائع کر دیں گے، اور مال جو ہے وہ زندگی کو قائم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو مال کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات مال کی وجہ سے انسانی تعلقات میں ایسی خرابی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے خون کے رشتے تک متاثر ہوتے ہیں۔ جہاں مال انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہاں بسا اوقات مال کی وجہ سے بہت سے فتنے فساد بھی جنم لیتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے زندگی کے اس اہم گوشے کو، اہم پہلو کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس معاملے میں ہمیں بہترین رہنمائی دی۔ یہ بھی بتایا کہ مال کہاں سے کماؤ، کہاں سے حاصل کرو، اور کہاں استعمال کرو، کس کس کو تم دو اور کس کس کو نہ دو، اس کے لین دین کے معاملے میں۔ پھر آپس میں ادھار اور قرض کے معاملے میں بھی ہماری رہنمائی کی۔ عربی زبان میں قرض کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک تو خود لفظ قرض ہے اور دوسرا لفظ دین ہوتا ہے۔ قرض جو ہے یہ عام روزمرہ زندگی میں چھوٹا موٹا ادھار جسے کہتے ہیں، جو کیش اینڈ کائنڈ دونوں شکلوں میں ہوتا ہے، عاریتاً لی ہوئی چیزیں۔ ایک شخص کو کچھ تھوڑے بہت پیسے ضرورت پڑے، وہ ہمسائے سے ادھار لے آیا، یا کسی ساتھی سے کہیں راستے میں مثلاً ضرورت پڑی۔ لیکن ایک ہوتا ہے تجارتی لین دین یا بڑے قرضے جن کی باقاعدہ ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے اور اس پر باقاعدہ گواہ بنائے جاتے ہیں۔ تو گویا ایک تو عام قرضہ ہے، روزمرہ کا لین دین۔ اس معاملے میں عموماً کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹا موٹا ادھار آپ کسی کے گھر سے لینے جاتے ہیں یا کسی جگہ پر کسی کلیگ سے لیتے ہیں، تو اس میں 150 روپے پر کسی گواہی کی یا لکھوانے کی یا لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ عام طور پر آپ اپنے پاس تھوڑا بہت اس کو لکھ کے یادداشت کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کا ایک دوسرے کے ساتھ بحسن و خوبی معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی تھوڑی بہت زیادتی بھی کر جائے تو عموماً اتنا فتنہ فساد نہیں ہوتا۔ لیکن قرضوں کی ایک دوسری قسم جس کو دین کہا جاتا ہے، یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، کہ جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو ایک وقت کے تعین کے ساتھ، یعنی مدت کا تعین بھی اس میں شامل ہے دین میں۔ مثلا قرضے میں عام طور پر مدت کا تعین اتنا اہم نہیں ہوتا، لیکن دین میں یہ اہم ہوتا ہے کہ 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد، کیونکہ اہل عرب اسی قسم کے قرضوں پر پھر سود بھی دیا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایسے قرضے جو ہیں فَاكْتُبُوهُ، ان کو لکھ لیا کرو،
اور چاہیے کہ تمہارے درمیان کاتب جو ہے یا لکھنے والا جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ لکھے، کسی پر بھی زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، اور لکھنے والے کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک جب نازل ہوا اس زمانے میں بھی لکھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، اور خال خال کوئی دور پار لکھنے والا ملتا تھا، اس لیے جو لکھنے والے تھے ان پر بوجھ بہت تھا، تو عموماً وہ پھر تنگ بھی پڑتے تھے کہ ہر معاملے میں ان کو کال کر لیا جاتا ہے، کیونکہ اسکلفل لوگ تھے، مصروف بھی ہوتے ہوں گے، ذمہ داریاں بھی ان کی زیادہ ہوتی ہوں گی۔ اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں ہی لٹریسی ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میجورٹی یا ماسز جو ہیں ہمارے وہ لکھے پڑھے نہیں ہیں۔ گاؤں دیہات میں آج بھی ضرورت پڑتی ہے ایسے لوگوں کو بلانے کی جو منشی ہوتے ہیں یا کاتب ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ان کے لیے ہے، یہاں پر ان کو نصیحت ہے کہ لکھنے والے جو ہیں وہ جب بلائے جائیں تو لکھنے سے انکار نہ کریں، کیونکہ اللہ نے جو ان کو نعمت دی ہے، جو علم دیا ہے، اس سے دوسری انسانیت کو فائدہ پہنچائیں۔ کیونکہ متقین کی صفات سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور رزق سے مراد عربی میں صرف مال و دولت ہی نہیں ہوتا، کوئی اسکل بھی ہو سکتی ہے، کوئی علم بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ انسان صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی جیے، اور اپنی خیر و بھلائی میں دوسروں کو بھی شریک کرے۔ تو لکھنے والے کو کہا گیا کہ وہ اس سے انکار نہ کرے، اور پھر یہ کہ لکھوائے کون، یعنی مقروض جو قرض لے رہا ہے وہ لکھوائے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے، یعنی کم نہ لکھوائے۔ پھر اگر ایسا شخص لے رہا ہے قرض جو کہ ذہنی طور پر اتنا سمجھدار نہیں ہے، یا یہ کہ مینٹلی ہینڈی کیپڈ ہے مثلا، یا یہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتا یا بول کے لکھوا نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی ایسی ریزن کہ جس کی وجہ سے وہ لکھوانے کے قابل نہیں، تو ایسے میں جو اس کا گارڈین ہے یا اس کا جو سرپرست ہے وہ لکھوانے کا کام کرے۔ یعنی پھر اس صورت میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ جو قرضہ دے رہا ہے وہ لکھوائے، بلکہ لکھوانا اسی کو ہوگا جو قرضہ لینے والا ہوگا، زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ فائدہ وہ اٹھا رہا ہے نا اس مال سے، اس لیے ذمہ داری اسی کی ڈالی گئی۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور پھر ایسے موقع پر گواہ بھی بنا لو، اور گواہ کیا ہو؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، دو گواہ ہوں، مِن رِجَالِكُمْ، اپنے مردوں میں سے، یعنی مالی معاملات میں گواہی صرف ایک مرد کی نہیں، دو مردوں کی ہوگی۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں ہو جائیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اور یہ گواہ ایسے ہوں جن کی گواہی سے تم راضی ہو، یعنی اپنی پسند اور اپنی مرضی کے گواہ لو۔ اور پھر ساتھ ہی حکمت بتا دی گئی کہ دو عورتوں کی گواہی کیوں اس موقع پر، ان تضل، کہ اگر بھول جائے، احداہما، ان میں سے ایک، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس پہلی کو یاد کرا دے، ولا یأبی الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ جب بلائے جائیں تو وہ انکار نہ کرے آنے سے، یعنی انہیں گواہی دینے کے لیے آنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، اور لکھنے میں سستی مت دکھاؤ، خواہ پھر چھوٹی اماؤنٹ ہو یا بڑی ہو، إِلَىٰ أَجَلِهِ، اپنی مدت تک، یعنی جس میں مدت شمار ہو یا مدت شامل ہو اس کو پھر لکھواؤ۔ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے اور زیادہ درست بات ہے، اور اس میں شک میں پڑنے یا بھولنے کا امکان کم ہے۔ مگر یہ کہ روزمرہ کی لین دین اور تجارت ہو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اس کو نہ لکھواؤ، اور تم گواہ بنا لو جب بھی بڑے سودے کرو، اور نہ کاتب کو نقصان دیا جائے اور نہ گواہ کو، یعنی ستایا نہ جائے، ان کو پریشرائز نہ کیا جائے، ان کو دھمکیاں نہ دی جائے، ان پر ناروا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ سخت گناہ کا کام ہے، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تم کو سکھا دے گا معاملات کرنا، اور اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ یہ تھا پوری آیت کا ایک ہلکا سا خلاصہ۔ اب میں اس میں سے خاص طور پر اس پورشن کو لوں گی جو عورتوں سے متعلق ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، گواہ بنانے کے لیے دو مردوں کو لو، اگر دو مرد نہ ملے، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد ہو جائے،
اور دوسری طرف 2 عورتیں ہو جائیں۔ اب اس میں عام طور پر اس آیت کے بارے میں خواتین کو ایک غلط فہمی ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ شاید اسلام میں ان کا مرتبہ اور مقام کم ہے یا حیثیت کم ہے، اس وجہ سے شاید ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا ہے۔ اور کچھ اس دور میں خاص طور پر، یعنی یہ آیت تو 1400 سال پہلے اتری، لیکن 1400 سال میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا تاریخ میں رپورٹ نہیں کیا گیا کہ جس میں کبھی اس آیت کے سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آئی ہو، یا کسی کو کوئی اعتراض ہوا ہو، یا کسی کی طرف سے کوئی ناراضگی کا اظہار ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا ہے، کیونکہ یہ ایک تھیوریٹیکل مسئلہ تھا۔ مگر آج کے دور میں ہم مسلمانوں میں سے ہی کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے افکار سے مروب ہو کر قرآن پر اس قسم کے اعتراضات کرنے لگے کہ عورتوں کو ایک حق سے محروم کیوں کیا گیا، یا یہ کہ عورت کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا، یا یہ کہ عورت کے ساتھ یہ ایک ڈسکریمنیشن ہے کہ اس کی گواہی جو ہے وہ مرد کے مقابلے میں کم رکھی گئی۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ہمیں اللہ کی بات پر اعتماد ہے یا نہیں۔ اگر اعتماد ہو تو معاملات بہت جلد سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر اس ہستی پر ہی یقین نہ ہو جس نے یہ کتاب ہماری طرف بھیجی ہے کہ وہ ہمارے حق میں رحمان اور رحیم ہے یا نہیں، یا مہربان ہے یا نہیں، تو پھر شاید معاملات کو سمجھنے میں کچھ دقت ہو۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت الحجرات، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہوتے ہیں، الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہیں کرتے، پھر ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں، ان کی ذات کے معاملے میں، ان کی تعلیم کے معاملے میں، ان کی طرف سے آنے والے حکم کے معاملے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی انہی کا ایمان سچا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام ایک دعا 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کا حکم دیا۔ وہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، دین اسلام کے اسلام ہونے پر، یعنی اسلام کو بحیثیت دین قبول کرنے پر میں راضی ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ ایسے شخص کے لیے وعدہ کیا گیا کہ جو شخص اس چیز پر راضی ہوگا، قیامت کے دن اللہ بھی اس کو راضی کر دے گا اور اس سے خوش ہو جائے گا۔ لیکن اگر آج ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اس کے کسی حکم کے بارے میں کوئی شک ہے یا ناراضگی ہے یا دل کی گھٹن ہے، یا اس کو قبول کرنے کا ہم اپنے اندر جذبہ نہیں پاتے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کی رضا ہم کو کیسے حاصل ہوگی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پاک کی اگر کوئی آیت سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو سمجھا نہ جائے، یا اس کی ڈیپتھ میں نہ جایا جائے، یا اس پر کویسچن نہ کیا جائے، یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ بلائنڈ فیتھ کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں فکر کی، سوچ کی آزادی دی ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو سمجھنے کے لیے سوال کیا جائے۔ قرآن پاک میں یہ آتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر یعنی اہل علم سے سوال کرو اگر تم جانتے نہیں ہو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کیا تھا
اور وہ کیا تھا، ایک بستی کو انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ ختم ہو چکی ہے، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ، تو اس کو کیسے زندہ کرے گا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، اللہ کے محبوب تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی شک نہیں تھا، ان کا یقین تو اتنا تھا کہ اس کی خاطر وہ آگ میں کود پڑے تھے، ان سے بڑھ کر ایمان کس کا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود ہر انسان کے اندر کچھ چیزوں کے اوپر جب حیرت ہوتی ہے تو ان کے بارے میں جاننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو جاننا چاہیے۔ تو اگر ایک انسان نیک نیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر اسلام نہ تو کوئی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی بدگمانی کرتا ہے، بلکہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ ایسے کوشچنس کو انکریج کیا گیا ہے جو سمجھ بوجھ کے لیے ہوں، اسی لیے اچھے سوال کو آدھا دین بتایا گیا۔ یعنی آدھا دین جو ہے وہ تو انسان کو پڑھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے یا جان کے، لیکن آدھا دین کیسے ملتا ہے؟ جب انسان اس پر سوال کرتا ہے، اس کو مزید جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ہم اسی نیت اور جذبے کے ساتھ اس آیت کا مطلب جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ ساری کوشش ہمارے لیے ایک اجر کا ذریعہ بنے گی، درجے میں بلندی کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو دین کے کسی معاملے کا سمجھ میں آنا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے، اس کے کرم نوازی ہوتی ہے بندے پر۔ اس لیے ہم سب اب اسی نیت اور جذبے کے ساتھ مل کر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام میں گواہی بذات خود کیا حیثیت رکھتی ہے، یا ویسے بھی گواہی کا مقصد کیا ہے، یا گواہی کس چیز کا نام ہے۔ تو جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ عموماً دو طرح کی گواہی ہوتی ہے، ایک تو واقعاتی ہوتی ہے اور ایک دستاویزی ہوتی ہے۔ واقعاتی کیا ہوتی ہے؟ دن بھر یا روز مرہ میں جو واقعات آپ کو پیش آتے ہیں ان پر آپ گواہ بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں روڈ پہ جا رہے تھے تو اچانک خدا نخواستہ کو حادثہ آپ نے دیکھا وہاں، تو یہ ایک واقعہ پیش آ گیا جس کے آپ چشمدید گواہ تھے۔ اور ایک ہوتی ہے دستاویزی گواہی کہ کوئی واقعہ اچانک نہیں پیش آیا بلکہ آپ نے خود ایک چیز کی ڈاکیومنٹیشن کی، جیسے قرض کے معاملات وغیرہ ہیں۔ اسی طرح ایک گواہی جو ہوتی ہے وہ معاشرتی ہوتی ہے اور ایک گواہی عدالتی ہوتی ہے۔ معاشرتی گواہی تو جیسے گھروں میں عام طور پر لین دین کر کے ایک دوسرے کے ساتھ گواہ بن جاتے ہیں، اور ایک گواہی ہوتی ہے جو عدالت میں بطور خاص جا کر کسی جھگڑے کے موقع پر دی جاتی۔ کئی موقعوں پر جب گواہ مقرر کیے جاتے ہیں تو بعض اوقات ان گواہوں کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلاً یہ کہ آپ گھر میں ہی بہن بھائیوں کے درمیان کوئی قرض کا معاملہ طے پا رہا ہے اور اس پر آپ ایک ڈاکیومنٹ لکھتے ہیں، گھر میں ہی بیٹھ کے دو بھائی اس پہ سائن کر دیتے ہیں آپس میں ایک چیز، تو اس میں نہ تو عدالت میں جانے کی ضرورت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جس نے قرض لیا وہ ویسے ہی اس کو واپس کر دے اور گواہ بلانے کی کوئی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ لیکن واقعاتی گواہیاں جو ہوتی ہیں ان میں بعض اوقات حادثات، قتل، چوری، ڈاکہ، زنا اور مختلف جو جرائم ہیں ان پر کسی شخص کا اچانک وہاں موجود ہونا، تو ایسے میں جو حدود سے متعلق چیزیں ہیں وہ گواہی الگ ہے، اور کچھ مالی معاملات ہیں اور کچھ خاندانی معاملات ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ تین طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک خاندانی معاملات، نمبر دو مالی معاملات جو بازار کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، اور نمبر تین واقعات یا حدود جس میں چوری، ڈاکہ اور جرائم وغیرہ شامل ہیں جو کرمنل لا سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہاں تک خاندانی معاملات کا تعلق ہے، جس میں نسب، رضاعت اور رشتوں کی پہچان وغیرہ آتی ہے، ان میں عورت کی گواہی جو ہے وہ قبول بھی کی جاتی ہے اور ایک عورت کی گواہی بھی لے لی جاتی ہے۔
مثال کے طور پر ولادت کے موقع پر مرد حضرات تو نہیں ہوتے، کسی بچے کی پیدائش کے موقع پر اگر اس میں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو عورت ہی اس موقع پر عموماً موجود ہوتی ہے، جیسے کبھی کئی جگہوں پر دائی یا نرس یا ڈاکٹر یا جو بھی. تو مثلاً اس بات پر کہ بچہ زندہ پیدا ہوا تھا یا مردہ پیدا ہوا تھا تو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کئی ایک چیزیں، کیونکہ اس میں پھر آگے تو اس میں کون گواہی دے گا؟ عورت گواہی دے گی، اور ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان جو تقسیم رکھی ہے گھر اور باہر کی دنیا کی، تو یہ ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں عورت کا جو دائرہ کار ہے وہ اس کا گھر ہے، اور اس کی پرائمری رسپانسبلٹی یا بیسک رسپانسبلٹی اس کا گھر ہے. اور ایک باہر کی دنیا ہے جس میں پرائمری جو رول ہے وہ مرد ادا کرتا ہے، یا بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ مرد کی، اور وہ باہر کی دنیا ہے جس میں تجارت، لین دین اور دوسرے کام آتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو خاندانی زندگی جس میں عورت کا ایک بنیادی رول ہے، یہاں اس کی گواہی کو بھی بڑی اہمیت حاصل. وہاں ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے، کسی دوسری عورت کی ضرورت نہیں. اسی طرح رضاعت کا معاملہ ہے. رضاعت کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا. مثلاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک گاؤں میں 3 کپل ایسے تھے کہ جن کو ایک عورت نے دودھ پلایا تھا. ان سب بچوں کی وہ ایک دائی تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں عرب کا ماحول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی آپ نے پڑھا کہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے بچپن میں باہر کے قبیلے میں بھیج دیا گیا تھا. حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا. یہ عرب کے کلچر کا ایک حصہ تھا کہ ایک عورت کئی بچوں کو بیک وقت دودھ پلایا کرتی تھی. تو اس میں وہ عورت اکیلی آئی اور اس نے کہا کہ میں نے ان سب بچوں کو دودھ پلایا تھا، یہ باہم رضائی بہن بھائی ہیں اور انہوں نے آپس میں شادی کر لی، شاید انہیں اس معاملے کا علم نہیں لیکن میں اس پر گواہ ہوں. تو اس عورت کی اکیلی ایک گواہی پر ان سب کے نکاح کو فسخ کیا گیا، کیونکہ رضائی بہن بھائی کا بھی آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جس میں کچھ عورتیں کسی محفل میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا سو رہا تھا کہ اچانک ایک عورت وہاں سے گزری اور اس کا پاؤں اس بچے پر آ گیا اور وہ اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی. تو اس میں اب ظاہرہ قتل کا ایک مقدمہ تھا، وہاں کوئی مرد نہیں تھا. تو اس میں اب ظاہرہ قتل کا ایک مقدمہ تھا، وہاں کوئی مرد نہیں تھا. تو صرف عورتوں کی گواہی بھی وہاں پر قبول کی گئی اور اس بنیاد پر اس عورت پر دیت لازم آئی، کیونکہ قتل خطا میں دیت ہوتی ہے، یعنی خون بہا دینا ہوتا ہے. اگر کسی نے جان کے نہیں بھی مارا لیکن انسانی جان کی حرمت اتنی ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ صلہ ضرور دیا جاتا ہے جو میت کے وارث ہوتے ہیں. لیکن اس موقع پر بھی ایون قتل کے معاملے میں بھی کوئی دوسرا مرد چونکہ وہاں نہیں تھا تو صرف عورتیں تھیں، تو عورتوں کی گواہی بھی لی گئی. بتانے کا مقصد، یہ مثال دینے کی غرض یہ ہے کہ وہ معاملات جو ایک عورت کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اس میں عورت کی گواہی جو ہے وہ معتبر ہے. پھر دوسری طرح کے معاملات آتے ہیں جو بازار کی دنیا سے یا تجارتی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں. بنیادی طور پر اسلام نے یہ ذمہ داری چونکہ مردوں پہ ڈالی ہے، مردوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا، اس لیے اس معاملے میں بنیادی طور پر گواہ مرد ہی ہوتے ہیں، انہی کے درمیان لین دین ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ عورت بوقت ضرورت وہاں گواہ نہیں بن سکتی. فرمایا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے خاندان کے درمیان یا کسی باہر کی کسی پارٹی کے ساتھ کوئی بزنس لون لیا دیا جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی ڈاکیومنٹیشن جب ہو تو 2 مردوں کو گواہ بناؤ. وہاں بھی آپ دیکھیں ایک مرد نہیں ہے، 2 ہیں، کیونکہ خدا نخواستہ ایک فوت ہو جاتا ہے یا کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں سیف سائڈ یعنی 2 آدمی ہو، اور اگر 2 آدمی نہ ہو تو ایک مرد ہو تو پھر دوسری طرف 2 عورتیں لے لی جائیں. اب یہاں آ کے جو ہے وہ ناراضگی یا ایک دل کی تنگی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہماری قدر کم کر دی گئی اور ہمیں 2 کو کیوں مقرر کیا گیا. لیکن یاد رکھیے کہ بنیادی طور پر یہاں پر بھی گواہی ایک ہی کی ہے، دوسری اس وقت بولے گی کیونکہ قرآن کے الفاظ میں بھی ہے ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری،
اگر ان میں سے ایک بھولے گی تو دوسری یاد کرائے گی، اور اگر ایک نہیں بھولتی تو دوسری کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں. تو گواہی تو ایک ہی دے رہی ہے، دوسری صرف سپورٹ کر رہی ہے. اب یہ جو سپورٹ دی جا رہی ہے عورت کو، یہ دراصل اسلام کی ایک رعایت ہے، ایک شفقت ہے، ایک ہمدردی ہے کہ عورت پر بوجھ زیادہ نہ پڑے. اور کسی بوجھ کو اٹھانے میں اگر دو لوگ مل جائیں تو آسانی ہو جاتی ہے یا مشکل؟ آسانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی چاہتا ہے اور ہم اس پہ ناراض ہوتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کو ایک میز اٹھانا ہے اور ایک طرف آپ کا بیٹا ہے اور دوسری طرف بیٹی ہے، تو عموماً آپ کیا کریں گے کہ کسی دوسری بچی کو یا کسی اور کو کہیں گے بہن کی مدد کرو، کیوں اس سے اتنا بوجھ اٹھوا رہے ہو. اور دوسری طرف ایک لڑکا بھی اپنی جسمانی قوت کی وجہ سے کافی، اب یہ کہنا کہ ایک بہن کے ساتھ دوسری بھی لگ جائے، یہ نعوذ باللہ اس کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو رہی، بلکہ اس کے اوپر ایک رحمت و شفقت کا معاملہ ہے، اس کی ایک مخصوص پوزیشن کو سامنے رکھتے ہوئے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عورت کے وجود پر بوجھ ہوتی ہیں، کچھ اس کے ذہن پر بھی بوجھ ہوتی ہیں. یعنی جس طرح عورت جسمانی طور پر آپ دیکھیں کہ کبھی وہ پیریڈز کی کیفیت سے گزر رہی ہے، کبھی وہ حمل کی کیفیت میں، کبھی ولادت اور پھر اس کے بعد دودھ پلانے کی، اور بعض اوقات مینوپاز اور بڑھاپے میں آسٹروپروسس سے گزرتے ہوئے جسمانی طور پر عورت اتنے چینجز سے گزرتی ہے کہ اسلام نے اس پر اس طرح کے بوجھ نہیں ڈالے. اور جب یہ ان کیفیات سے گزرتی ہے تو صرف یہ جسمانی کیفیات میں تبدیلی نہیں آتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی کیفیات میں بھی تبدیلی آتی ہے، جس کے اس وقت سائنٹیفک پروفز موجود ہیں جو قرآن نے نہیں دیے بلکہ اس دنیا نے دیے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے. ان کا میں لیٹر آن ذکر کروں گی، لیکن یہاں صرف اتنی بات جاننا ضروری ہے کہ ایک معاملے کو اگر آپ پازیٹیولی دیکھیں گے تو اسی میں خیر کا پہلو بھی نظر آ سکتا ہے آپ کو، اور ایک کو اگر ناراضگی یا بدگمانی کی نظر سے دیکھیں گے تو اسی شخص کے اندر آپ کو ایک عیب بھی نظر آ سکتا ہے. مثلاً کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ جو تھا اس نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے. اس نے ایک نجومی کو بلایا اور کہا کہ تم میرے خواب کی تعبیر کرو. تو اس نے خواب کی تعبیر یہ کی کہ تمہارے سارے رشتہ دار مر جائیں گے. وہ بہت ناراض ہوا، اس نے ایک اور شخص کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم میرے خواب کی تعبیر بتاؤ. تو اس نے کہا بادشاہ آپ اتنی لمبی زندگی پائیں گے، اپنے سارے رشتہ داروں سے بعد تک جئیں گے. اب آپ دیکھیں کہ صرف ایک جملے میں یہ کہ ایک نے کہا کہ تمہارے سارے رشتہ دار مر جائیں گے اور دوسرے نے کہا تم لمبی زندگی پاؤ گے، تو بات تو ایک ہی ہے، لیکن بات کا جو انداز ہے یا سوچ کا جو فرق ہے، اس نے بات کا جو مزہ ہے یا جو انداز ہے وہ بالکل بدل کے رکھ دیا. بالکل اسی طرح اگر ہم اس گواہی کی آیت کو بھی اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو سہولت دی ہے تو ہمیں اس پر شکر گزاری کے جذبات آئیں گے. اور اگر ہم اس کو دوسری نظر سے دیکھیں گے کہ اس میں ہماری قدر و قیمت کم کر دی گئی تو ظاہر ہے کہ پھر ناراضگی کے جذبات ہوں گے، اور اللہ اور اس کے رسول سے ناراض ہو کر ہمارا بنے گا تو کچھ نہیں، دین ایمان کا نقصان ہی ہوگا. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے یعنی کہ آدھی گواہی جس کو بولا جاتا ہے یہ آدھی نہیں ہے، یہ بھی ایک غلط ٹرم ہے. گواہی پوری ہی ہے، صرف بھولنے کی شکل میں دوسری خاتون بولے گی. اس میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے. امام شافعی کی والدہ جو تھی وہ کسی موقع پر حاضر ہوئی. جج نے جب گواہی لینا چاہی تو دو عورتوں کی گواہی کو کہا کہ دونوں بولو. تو انہوں نے کہا کہ قرآن نے دو کو اکٹھا بولنے کے لیے نہیں کہا، گواہی ایک ہی دے گی. اگر ایک بھولے گی تو دوسری ساتھ دے گی، اگر وہ نہیں بھولے گی تو ایک کی گواہی کافی ہے. یہاں ایک اور بھی قانونی نقطہ یہاں سامنے آتا ہے کہ اگر دو مرد گواہی دے رہے ہوں اور ان میں سے ایک بھول جائے اور دوسرا یاد کرائے تو ان کی ساری گواہی ساقط ہو جاتی. یعنی اگر دو مردوں کی گواہی میں درمیان میں اختلاف پڑ جائے تو وہ گواہی ساری رد ہو جاتی ہے. مثلاً ایک شخص گواہی دیتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ فلاں شخص قتل کر رہا تھا. اب اسی مقدمے کا دوسرا گواہ کہتا نہیں وہ قتل نہیں کر رہا تھا، وہ تو کچھ اور کر رہا تھا. تو کیا ہوگا؟ مقدمے کی صورت بدل جائے گی. یہ رعایت اللہ نے عورت کو دی ہے کہ اگر دو عورتیں آپس میں وہاں اختلاف بھی کر جاتی ہیں تو مکمل طور پر گواہی رد نہیں کی جاتی. اس میں دوسری عورت کی تصحیح کو
یا دوسری عورت کی یاد دہانی کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں اور قرائن کو دیکھ کر اسے قبول کیا جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ گواہی جو ہے وہ کوئی رائٹ نہیں ہے ہمارا کہ جس سے ہم محروم کیے جا رہے ہیں اور ہمیں اس پہ ناراضگی ہو۔ گواہی تو ایک بوجھ ہے، یہ کوئی پرویلیج نہیں ہے جس سے ہمیں محرومی ہو رہی، یہ کوئی انعام نہیں تھا کہ جس جو ہم سے چھین لیا گیا، یا ہمیں کچھ اس میں حاصل نہیں ہو رہا کہ جس سے ہمیں کوئی کمی ہو رہی ہے، یہ تو ایک بوجھ پڑ رہا ہے۔ اور آپ ذرا سا امیجن کریں کہ آج بھی دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان سب کی عدالتوں کا آپ سروے کر لیں کہ ہر روز دن میں کتنے مرد آتے ہیں عدالتوں میں گواہی دینے اور کتنی عورتیں آتی ہیں۔ آپ پاکستان میں دیکھ لیں یا انگلستان میں دیکھ لیں یا امریکہ میں دیکھ لیں، کہیں کی بھی دنیا بھر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک بہت ذمہ داری کا اور ایک بہت بوجھ کا کام ہے جس میں بڑے بڑے مرد پڑھنے سے گھبراتے ہیں۔ کہاں یہ کہ ایک عورت جو ہے وہ اس پر ناراضگی کا اظہار کرے کہ مجھے یہ موقع کیوں نہیں دیا گیا کہ میں کسی کی گواہی دوں۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے جو گھر میں معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی اگر آپ کو کہیں گواہی دینی پڑے تو عام طور پر آپ کتراتے ہیں کہ میں نہیں بولتی، کسی اور کو پوچھو، مجھے پتا ہے لیکن میں چپ رہوں گی۔ یا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں کو یہ بات بتا دو، حالانکہ چشمدید گواہ آپ خود ہوتے ہیں۔ تو گھریلو اور خاندانی گواہیوں میں بھی ہم عموماً بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہاں یہ کہ انسان عدالتی گواہیوں میں اپنے آپ کو پیش کرے اور اس کو یہ سمجھے کہ اگر مجھے موقع نہیں ملا تو شاید میرے ساتھ کوئی بہت بڑا ظلم کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں گواہی دینے میں دو عورتوں کو ایک ساتھ رکھنے کی ایک مصلحت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کو گھبراہٹ اور پریشانی نہ ہو جو اکیلے تنہا ہونے کی صورت میں عورت کو لاحق ہو سکتی ہے، خصوصاً جبکہ وہ ایک قاضی اور جج کے سامنے گواہی کے لیے پیش ہو اور اسے قاضی اور وکیل کی طرف سے اٹھائے گئے سوالات اور جرح کا سامنا بھی ہو۔ ظاہر ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی دوسری مددگار عورت موجود ہوگی تو اس کے لیے فائدہ ہوگا، اسے ڈھارس بندھے گی، اسے حوصلہ ملے گا۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کمرہ عدالت میں اگر جج تنہا ہو تو اس کے پاس کسی عورت کا تنہا جانا، خواہ شہادت دینے کے لیے کیوں نہ ہو، یہ درست بات نہیں، کیونکہ اسلام اس چیز کو کنڈم کرتا ہے کہ ایک مرد اور عورت کہیں پر تنہا ہو، کیونکہ اس میں کئی خرابیوں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ پھر عام طور پر آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں اکثریت خواتین کی ایسی ہے کہ جو بازار بھی اکیلے جانا نہیں چاہتی، اور کوئی نہیں تو ایک بچہ بھی ساتھ مل جائے تو لے جانے کو بہتر سمجھتی ہیں بنسبت اس کے کہ وہ اکیلے جائیں۔ اور وہ خاتون جو بازار جاتے ہوئے گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہے، یہ کسی اہم کام کے وقت اسے اگر یہ کہا جائے کہ وہ تنہا گواہی کے لیے نکلے تو کیا یہ اس کے لیے ایک مشکل کام نہ ہوگا، ایک پریشانی کی بات نہ ہوگی؟ اسلام نے حقیقت میں عورت پر ظلم نہیں کیا، صرف اس کو ایک سپورٹ دی ہے۔ اور یہ سپورٹ کس وجہ سے ہے؟ عورت کی جو مختلف کیفیات اس پر گزرتی ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر جو فزیکل اور مینٹل چینجز آتی ہیں اس میں بھولنے کا عنصر مرد کی نسبت عورت میں زیادہ ہے۔ کچھ سال پہلے ٹائمز میگزین میں ایک ریسرچ کی گئی جس کا رزلٹ یہ تھا کہ عورت اپنے ریزن کو ایموشن سے الگ نہیں کر سکتی، یعنی ہر معاملے میں اس کے ایموشنز انوالو ہو جاتے ہیں، جبکہ مرد جب وہ فیصلہ کوئی کرنے لگتے ہیں یا کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو عموماً جذبات سے عاری ہو کر بات کرتے ہیں۔ ان کے اندر صلاحیت ایسی ہے کہ ریزن اور ایموشن کو الگ کر لیتے ہیں، جبکہ عورت ایسا کرنے کو مشکل پاتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کہیں گواہی کے لیے بلایا جائے اور آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ شخص جو ہے یہ غریب ہے اور میری گواہی سے اس کو بڑا نقصان ہو جائے گا، اس پہ جرمانہ پڑ جائے گا، تو آپ اس پہ ترس کھا کے چاہے سچی گواہی کیوں نہ ہو دینے کو نہیں پسند کریں گی۔ اسی طرح اگر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ میری وجہ سے اس شخص کی گردن اڑا دی جائے گی تو آپ ایک ذہنی اذیت سے گزریں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جہاں ہم سچ بول آتے ہیں بعد میں آ کے پچھتاتے رہتے ہیں کہ نہ ہی بولتے یہ سچ، کیونکہ اس سچ نے ایسا اور ایسا کر دیا، دل میں بار بار وہ جذبات کو آ کے ہٹ کرتی ہے بات کہ میری وجہ سے وہ فلاں کا نقصان ہو گیا یا میری وجہ سے فلاں کو تکلیف پہنچی۔
کیونکہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ عورت سے بچوں کی پیدائش اور ان کی تربیت کا کام لینا تھا، اور بچے کے جن کو پالنے اور بڑھانے کے لیے جذبات اور محبت اور ایموشنز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے ایک ضرورت کے تحت وہ بہتات رکھ دی ہمارے اندر، اور اس کی وجہ سے ہمیں کچھ اور ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا گیا۔ مثلا ہم پہ جمعے کی نماز فرض نہیں کی گئی، ہمیں باجماعت مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا کوئی حکم نہیں کہ تم ضرور جاؤ۔ ہاں یہ کہ اکا دکا جیسے حرم میں آپ جاتے ہی کہیں اپنے ایمان کے لیے، جب آپ کا کبھی دل چاہے آپ کی چوائس پر ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ 5 وقت اگر نماز مسجد میں نہیں پڑھو گے تو تمہاری شامت ہے۔ اس کے برعکس مردوں کے لیے اتنا سخت حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میری جگہ نماز کوئی اور پڑھائے، تکبیر ہو جائے اور میں جا کے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں، لوگ مسجد میں نہیں آتے اور گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، یعنی اتنا سخت مردوں کے لیے حکم۔ لیکن عورت کے لیے کوئی ایسی پابندی نہیں، جیسے جیسے سہولت پاتی ہے افضل وقت میں نماز پڑھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عیدوں کے موقع پر بھی اس کی اپنی چوائس ہے، اگرچہ اس کو انکریج کیا گیا لیکن اس کو لازم نہیں کیا گیا۔ اسی طرح یہ ہے کہ جہاد کے لیے یعنی قتال کے لیے جنگوں میں عورت کو جانے پہ مجبور نہیں کیا گیا۔ ہاں صحابیات میں سے ازواج مطہرات میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جنگ کے موقع پر کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا گروپ خواتین کا اپنی چوائس سے ضرور جاتا تھا، لیکن اس میں مجبور نہیں کیا گیا۔ اور اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو مرد حضرات ہیں جتنے مشکل جنگی کام وہ کرتے ہیں، اگر ان کی جگہ آپ کو کرنے پڑے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے مشکل مرحلوں سے وہ سب گزرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے عورت پر یہ بوجھ نہیں ڈالا تو یہ آپ کی رعایت اور سہولت کے لیے اور آپ کے اوپر ایک رحمت اور شفقت کے طور پر اس بڑی ذمہ داری سے آپ کو محفوظ رکھا گیا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو کام عورت کرتی ہے وہ آج تک کسی مرد نے نہیں کیا۔ مثلا بچے کی پیدائش اور تربیت کا کام مرد انجام نہیں دے سکتا، اور اپنی ذمہ داری کے نبھانے کی وجہ سے عورت جو ہے وہ مرد پر 3 درجے فوقیت رکھتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آ کر یہ پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں تیری ماں۔ پھر پوچھتا ہے تو آپ یہی جواب دیتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر آپ یہی جواب دیتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ۔ اس معاملے میں تو کبھی کسی باپ نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اسلام نے ہمیں ماں سے کمتر کیوں رکھا اور ماں ہی کو سب کچھ کیوں دے دیا گیا۔ اور جیسے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو کبھی کسی نے یہ شکایت نہیں کی کہ ہمارے قدموں تلے جنت کیوں نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جہاں مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں وہاں ان کا درجہ زیادہ ہے، اور جہاں عورت کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں وہاں عورت کا درجہ زیادہ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ عورت کے اوپر جو ایسے مختلف حالات گزرتے ہیں کہ جن سے اس کی جو میموری ہے وہ متاثر ہوتی، کیونکہ یہاں بھی بیسیکلی بھولنے کی بات کی گئی ہے کہ اگر بھول جائے، یعنی بھولنے کی وجہ سے اس کو سپورٹ دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کمتر ہے مرد کے مقابلے میں اس وجہ سے، یا اس کا کوئی سٹیٹس نہیں اس وجہ سے اس کو سپورٹ دی جا رہی ہے، نہیں، بھولنے کی وجہ سے۔ بھولنے کا احتمال مردوں کی نسبت کیوں زیادہ ہے عورت میں؟ اس میں پہلی تو مینسٹریشن آتا ہے، اس دوران عورت 150 سمپٹمز محسوس کرتی ہے۔ سائیکائٹری ان پریکٹس اپریل 1983 کے جرنل کے مطابق 40% عورتیں کسی نہ کسی طرح پری مینسٹرل سنڈروم یا حیض کے آنے سے قبل 8 یا 10 دن کی کیفیت سے گزرتی، یعنی ساری عورتوں میں سے 40% عورتیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی ہلکی پھلکی تکلیف سے گزرتی ہیں پیریڈ شروع ہونے کے 8 سے 10 دن پہلے۔ 80% عورتوں کو جسم میں درد، پیٹ میں تکلیف وغیرہ کی شکایت رہتی ہے۔ ایک جرنل جس کا نام سائیکولوجیکل میڈیسن ہے، اس کے مطابق حیض سے پہلے کچھ دنوں میں عورت چڑچڑے پن، ڈپریشن اور ٹینشن، بے چینی، سستی، اکیلے پن کا احساس، بلا وجہ رونا اور موڈ میں تبدیلی جیسی کیفیات سے گزرتی ہے۔ ایک اور رپورٹ جس کا نام PMS سنڈروم ہے، اس کے مطابق ان دنوں عورتوں کے لیے ہمدم متوجہ ہونا مشکل ہوتا ہے اور یادداشت بھی کسی حد تک کمزور ہوتی ہے، یعنی باقی ساری سمپٹمز میں سے ایک سمپٹم اس کی یادداشت کا متاثر ہونا بھی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے اگر یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا اور یہ قرآن بھی اس نے اتارا ہے، اس سے بڑھ کے ہمیں کون جانتا تھا۔ تو چونکہ ان دنوں میں عورت کی یادداشت متاثر ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک عورت ایسی کیفیت میں ہو
اور اس کو گواہی کے لیے بلایا جائے اور وہ اپنی اس تکلیف کی وجہ سے کچھ بھول جائے، تو ایک دوسری عورت کو ساتھ رکھا گیا کہ وہ اس کو پھر ایسے موقع پر یاد دہانی کرا دے۔ پھر اسی طرح مس کیریجز جو ہوتے ہیں خواتین میں، یعنی حمل کا ضائع ہو جانا، حمل میں سے 1/5 پریگنینسی ضائع ہو جاتی ہے، یعنی اوور آل جو اس کا سروے کیا گیا، جس کے ذہنی اور جسمانی اثرات ہوتے ہیں، یعنی اس کے بعد بھی عورت ایک ایموشنل سیٹ بیک کا شکار ہوتی ہے یا ایک شوق کی کیفیت میں جاتی ہے، یا وہ عرصہ جو ہے وہ اس کے لیے کسی بھی طور پر خوشگوار نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے، اس میں حمل کے دوران کے علاوہ وضع حمل کے بعد بھی 2/3 عورتیں ڈپریشن محسوس کرتی ہیں۔ یہ ڈپریشن وضع حمل کے بعد یعنی بچے کے پیدائش کے بعد پہلے یا تیسرے مہینے میں کبھی بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے، 1 سال کی مدت تک برقرار رہ سکتے ہیں، یعنی بچے کی پیدائش کے 1 سال بعد تک یہ ڈپریشن کی کیفیات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس میں بھی مختلف طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، جیسے بے چینی، تھکن یا نیند کا نہ آنا۔ اس میں بھی عورت کو مستقل حوصلہ افزائی کی ضرورت رہتی ہے، یعنی اس کو شوہر کی طرف سے یا دوستوں کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے ایک انکریجمنٹ کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے دوسروں کی مدد مانگتی ہے، جذباتیت کا یا موڈز کا بھی شکار ہوتی ہے۔ یہ جو کیفیت ہے، خاص طور پر یہ ورڈز قابل غور ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کی مدد کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔ اب یہ جو قرآن نے کہا کہ دوسری اس کو یاد کرا دے، تو یہ بھی اسی میں یہ چیز آتی ہے کہ اس کو ایک نیچرلی ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ پھر مینوپاز کا جو عرصہ ہوتا ہے، یعنی سن یاس جس کو کہتے ہیں، آفٹر 40 جو ہوتا ہے، اس میں بھی پیری مینوپاز اس دور کو کہتے ہیں جو حیض کے مکمل طور پر ختم ہونے سے پہلے کے 2 سے 8 سال ہیں۔ عام طور پر کہتے ہیں کہ یعنی مڈ 40s میں یہ شروع ہو جاتا ہے۔ خواتین ویری کرتی ہیں، کچھ خواتین کو اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور ہر ملک کی یہ عمر کی جو مدت ہے یہ مختلف ہے۔ عموماً 48 سے 52 کے دوران مینوپاز ہوتا ہے، تو اس کے 2 سے 6 سال جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ اس میں اس کی کیفیات جو ہے وہ عورت محسوس کرنے لگتی ہے، اور اس میں بھی میموری لاس کا شکار ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور فٹ پریگنینسی میگزین ہے، اس کے 1998 کے ایشو میں ایک رپورٹ چھپی جس میں بتایا گیا کہ تحقیقات کے مطابق اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حمل کے تیسرے حصے میں، یعنی آخری جو ٹرم ہوتی ہے 6 مہینے سے 9 مہینے کی مدت تک، حاملہ عورت کا دماغ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ برطانوی محققین نے 10 حاملہ عورتوں کے دماغ کا اسکین کیا، ایک بار حمل کے تیسرے حصے میں اور دوبارہ یہی اسکین وضع حمل کے بعد۔ انہیں پتا چلا کہ ان عورتوں کا دماغ حقیقتاً شرنک ہوا، یعنی 10 کی 10 کا جن کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا ان کا دماغ شرنک ہوا اور پھر ڈیلیوری کے بعد اپنے نارمل سائز پہ آ گیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ حمل کے دوران برین سیلز کا والیوم کم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ساری توجہ جسم کی کس پر ہوتی ہے؟ ایک نئی زندگی کی پروڈکشن پر۔ ریسرچرز نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ دماغ کا چھوٹا ہونا ہارمونز کے امبیلنس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ امید ظاہر کی کہ مزید تحقیقات سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ اس کے دماغ پر اثر پڑتا ہے۔ یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کے ایک سائیکالوجسٹ کی تحقیق کے مطابق یہی بات سامنے آئی کہ حاملہ عورتوں کا بیہیویئر متاثر ہوتا ہے، اور یہ کہ کئی قسم کی انفارمیشن کو ریٹین کرنے یا یاد رکھنے کی صلاحیت نارمل سے بہت کم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے حاملہ عورتوں کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک رکھا کریں جس میں وہ ساری باتیں یاد دہانی کے طور پر لکھ لیا کریں، اور یہ کہ ہر چیز کی ایک مخصوص جگہ بنا لیا کریں، مثلاً چابیوں وغیرہ کی، تاکہ ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ بھی ایک نیچرل سا جس میں عورت کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک ایسے کام میں لگی ہوئی ہے یا اس کے اوپر ایک ایسا بوجھ ہے کہ جو اس کے ساتھ کوئی اور شیئر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو ماں کا درجہ جو ہے وہ 3 گنا زیادہ باپ کے مقابلے میں بتایا گیا کہ باپ اس تکلیف کو یا اس بوجھ کو نہیں اٹھاتا جس کو ماں اٹھا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ سفر کر رہی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ کمی آ رہی ہے۔ تو یہ نعوذ باللہ عورت کے مقام یا اس بھولنے کو یا اس جسمانی پریشر کے اندر سے جو گزرتی عورت، اس سے نعوذ باللہ عورت کے مقام میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ اس کو عزت کے 3 گنا
یا خدمت کے یا حسن سلوک کے 3 درجے زیادہ عطا کیے گئے کیونکہ اس نے سیکریفائس کیا ہے. لیکن ایسے میں وہ گھر کے باہر کے معاملات یا تجارتی معاملات، اور وہ بھی بزنس ریلیٹڈ یا روپے پیسے سے متعلق فگرز جو ہیں، خصوصاً آپ دیکھیں کہ ہم ڈسکرپشن میں عموماً اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب فگرز کی بات آتی ہے تو بعض اوقات بھولنے لگتے ہیں. اور ایکوریٹ فگر، اور خاص طور پر ان جگہوں پہ جہاں لکھی ہوئی چیز نہ ہو اور زبانی کوئی گواہی دینا ہو، تو ایسی صورت میں بھول چک ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس نے کچھ بہت پڑھی لکھی خواتین جو پی ایچ ڈی لیول کی بھی تھیں، ان کی انٹیلیجنس اور یادداشت کا ٹیسٹ کیا تو حمل کے دوران رزلٹ ایوریج سے کم آئے، جبکہ وضع حمل کے بعد ریزلٹس نارمل ہو گئے. تو چونکہ عورت ان کیفیات سے گزرتی ہے، اور جو عورت اس کیفیت سے نہیں گزرتی وہ اپنے آپ کو ویسے ادھورا پاتی. یعنی ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ خواہ وہ ایک مرتبہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ ماں بننے کے عمل سے گزرے. اس میں وہ بہت پراؤڈ فیل کرتی ہے کہ اس کے بچے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کی وجہ سے وہ اس نعمت سے محروم رہتی ہے تو وہ الگ طور پر ایک اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. تو چونکہ عورت کا ایک دائرہ کار مختلف ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی اسلام نے مختلف رکھی. اگر اسلام نے اس پر ایک اور بوجھ ڈالا تو اس کو کچھ اور بوجھوں سے نجات دی. اس لیے ان کیفیات کو ہم باوجود کوشش کے بدل نہیں سکتے. یعنی یا تو عورت سے یہ ذمہ داری واپس لے لی جائے کہ وہ ماں نہ بنے، یا یہ کہ وہ پیریڈز کے اس سے نہ گزرے، یا پریگننسی کے مختلف ادوار ہیں ان سے نہ گزرے. آپ خود سوچیں کہ اگر کسی بھی عورت کو آرٹیفیشلی اس چیز سے محروم کر دیا جائے تو اس کے لیے کس قدر تکلیف ہو سکتی ہے، اور اس میں اس کے لیے کیا حسن اور کیا بہتری ہو سکتی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کو دوسرے جو فرائض اور ذمہ داریاں ہیں ان کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے. یعنی 2 میں سے ایک کام ہو سکتا ہے. ایک تو یہ کہ عورت کو عورت نہ رہنے دیا جائے، جو عورت والی اس کی ساری سمپٹمز ہیں وہ ختم کی جائیں تاکہ اس کے اندر سے وہ بھولنے کی یا اس کی جو کمی بیشی کے جو معاملات ہیں وہ درست ہو سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ عورت کو عورت رہنے دیا جائے اور اس سے باہر کے بوجھ کچھ کم کر دیے جائیں. میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے پسند کیا ہے ہمیں بھی اسی پہ راضی ہو جانا چاہیے، اور ایسی چیزوں کو اعتراض کی نظر سے یا بدگمانی کی نظر سے دیکھنے کی بجائے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی ایک خوشحال اور پرامن زندگی بسر کر سکیں اور ہماری آخرت بھی بہترین ہو. آج اگر ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوں گے تو کل اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے کہ بندے تو بتا تیری رضا کیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.